بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں ہوں پاکستان پبلک اسکول کی اردو کی ٹیچر۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آج آپ کو جماعت ہفتم کا سبق پڑھاؤں گی۔ پڑھانے سے پہلے میں آپ کو کتاب کی تفصیل بتاتی ہوں۔ آپ اپنی اسکرین پر کتاب دیکھ سکتے ہیں، اردو کا گلدستہ سورج مکھی، یہ 7ویں جماعت کے طلبہ کے لیے ہے۔ فہرست میں ہم دیکھتے ہیں ہم نعت رسول مقبول۔ یونٹ نمبر 1 میں موضوع ہے خواب، تعارف، قصہ یوسف، نظم 1 آرزو، توصیف کا خواب، ہم اور ہمارے خواب۔ یونٹ نمبر 2 موضوع ہے ہم باہمت ہیں۔ تعارف، گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا، اپنی ڈائری لکھا کرو۔ نظم بارش کا پہلا قطرہ، معذور بچہ دنیا کا سب سے بڑا موجد بنا۔ اشاروں کی زبان، ہماری دنیا۔ نظم معذور بچے، زندہ آواز، ابتدائی طبی امداد۔ یونٹ نمبر 3 میں موضوع ہے گرد و پیش، چچا چکر نے ردی نکالی۔ نظم آدمی نامہ، مرزا نقطہ۔ نظم آب و باد و خاک۔ یونٹ نمبر 4 میں موضوع ہے ایجادات، تعارف، کتاب، چیزوں کی کہانی سے ایک اقتباس۔ نظم سائنس اور انسان اور سائنس، رائٹ برادران، مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات، میری یادداشت۔ یونٹ نمبر 5 میں موضوع ہے احساسات، تعارف، نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں وہ درخت۔ نظم یہ بچہ کس کا بچہ ہے، ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نظم مرغ مرحوم۔ یونٹ نمبر 6 میں موضوع ہے حب الوطنی، تعارف، پاکستان، پاکستان۔ نظم سورج، وطن ہمارا، قومی پرچم کے آداب، تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، گاؤں اچھے یا شہر۔ نظم کراچی کی بس، مسدس حالی، روداد، یوم آزادی۔ پہلی جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حمد۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دھارا ہے۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ زمین پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ دو روزہ زندگی ہے، جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدو ہے نہ کہ خسرو، سکندر ہے نہ دارا ہے۔ یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، اجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ یہ ہم لکھی ہے اکبر اعلی آبادی نے، ٹھیک ہے۔
حمد اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی یہ حمد جو ہے، اس میں شاعر فرماتے ہیں خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ یہاں شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ کا نام روشن ہے، اللہ کا نام ہی سب سے پیارا ہے، اور یہی ہمارے دلوں کو طاقت دیتا ہے، اور ہم جو بولتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں، یہ ساری طاقت، یہ ساری قوت، یہ سہارا سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں چلانے والا، ہمارے دلوں کو کنٹرول کرنے والا، ہماری زبانوں کو سنبھالنے والا ہمارا اللہ پاک ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ یہاں پہ شاعر اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا اور ان کو چلانے والا، ان کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اور اسی کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے اس دنیا کو، عالم مطلب دنیا، سنوارا، خوبصورت کیا۔ تو اللہ نے ہی اپنی قدرت سے اور اپنی قدرت سے اس دنیا کو سنوارا ہے، اور اسی کی بڑائی ہے، جو کچھ ہے اسی نے بنایا ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دھارا ہے۔ یہاں پر شاعر خشکی اور سمندر کا موازنہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کی قدرت دکھائی دیتی ہے جہاں بھی نظر دوڑائے، چاہے وہ سمندر یا بحر ہو یا پھر زمین، خشکی، دور دور تک خشکی میں بسنے والے جاندار، وہاں پر خوبصورت نظارے، پھول پودے، ہر چیز اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم خشکی پر نظر کرتے ہیں تو وہاں کی چلتی ہوئی خوبصورت ہوائیں ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں، اور جب ہم سمندر کی لہروں کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ دھارا کہتے ہیں پانی کی لہر کو۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ یہاں پر شاعر جو ہے اکبر الہ آبادی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دن رات بنتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے بنتے ہیں۔ کبھی دن لمبے ہوتے ہیں تو کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں، کبھی دن چھوٹے تو کبھی راتیں چھوٹی۔ یہ کمی بیشی جو ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آسمان کا ہر ستارہ جو ہے، فلک آسمان کو کہتے ہیں، تابع دار ہونا، یعنی آسمان کا ہر ستارہ اللہ ہی کا تابع دار ہے، اسی کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق اس نے وقت گزارنا ہوتا ہے۔ اسی کے حکم سے پھل اور غلے کی ہے پیدائش، زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے۔ یہاں پر شاید غلے ہمارے اناج کی پیدائش کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ زمین سے کیسے اگتا ہے، یہ جو ہم لذیذ پھل اور کھاتے ہیں، اور غلہ جو ہمارا پیٹ بھرنے کے کام آتا ہے، یہ اناج جو اللہ تعالیٰ رنگ رنگ کے اناج پیدا کر رہا ہے، یہ سب اسی کے حکم سے ہیں۔ جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو آسمان پر بادل آتے ہیں اور اللہ پانی کو برسا دیتا ہے، تو یہی جو بدلی ہے، یہی جو بادل ہیں، یہ اللہ کے حکم سے پانی کو برساتے ہیں اور ہمارے لیے اناج اگایا جاتا ہے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ یہ جو موسم بدل رہے ہیں، جب ہم گرمی سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سردی بھیج دیتا ہے، اور جب سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو اللہ تب بھی موسم بدل دیتا ہے، باہر اپنی خوبصورتیاں لے کر آتا ہے، خزاں ایک وہ بھی موسم ہے جو ہمارے لیے بہت بہترین موسم ہے۔ یہاں شاید یہی کہہ رہا ہے کہ ہوائیں اس موسم کو تبدیل کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور یہ ہواؤں کو ہی، وہی ہوا جب گرمی میں چلتی ہے تو گرم لو کہلاتی ہے، اور جب سردیوں میں چلتی ہے تو وہ بہت ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہواؤں کو تبدیل کرنے والا، ان کو الگ رخ دینے والا ہمارا اللہ ہے، وہی ہواؤں کو چینج کر دیتا ہے جس سے موسم بدل جاتے ہیں۔ زمین پر سبز و گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ نمود کہتے ہیں بڑھنے کو۔ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ہر طرف زمین پر سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، جب وہ بڑھتا ہے تو کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور جب ہم آسمان پر نگاہ کرتے ہیں تو چاند، سورج اور ستارے ہمارے لیے کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام مناظر کو بنانے والا، ان میں حسن بھرنے والا، ان کو خوبصورت بنانے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارا ہے۔ یارا یہاں پر ہمت کو کہا گیا ہے، اور
यहाँ پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں، پوری دنیا میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس کی مرضی میں کوئی رد و بدل کر دے یہ کسی میں ہمت نہیں، یہ کسی میں حوصلہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل سکے۔ تو تمام عالم کو چلانے والا چاہے وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ جلایا مطلب ہے زندگی دینا۔ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص جیتا ہے یا مرتا ہے، کسی کی زندگی اور موت تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتے ہیں اور جس کو چاہتا ہے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے، اور زندگی اور موت صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ دو روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدو ہے نہ کہ خسرو سکندر ہے نہ دارا ہے۔ یہاں پر فریدو کہ خسرو سکندر اور دارا بادشاہ گزرے ہیں، ایسے بادشاہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن آج ان کو کوئی نہیں جانتا ان کی تمام مال و دولت کہاں ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چند روزہ زندگی ہے، اور اپنے مال و دولت پر مت اترانا، مت غافل ہو جانا، اللہ کو مت بھول جانا۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے جن کے پاس ہزاروں کروڑوں میں دولت تھی، وہ سب ختم ہو گئی اور آج کچھ بھی نہیں۔ تو سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، رہ جائے گا تو صرف اللہ کا نام یا اس کے عبادتیں جو ہوں گی وہ ہمارے کام آئیں گی، ہمارے اچھے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارا کردار ہمارے کام آئے گا۔ مال و دولت پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے اور نہ ہی غافل ہونا چاہیے، یہ غفلت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، اجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ یہاں پر شاعر انسان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، تو ہم بہت غرور و تکبر میں رہتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں، ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اجل موت کو کہتے ہیں، جب موت سر پر آ جاتی ہے تو پھر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، یہ ہماری جو غرور و تکبر ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے، اور ہمیں اللہ کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں، موت کے ہاتھوں، اور ہم اللہ کے آگے بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اجل آ جاتی ہے، کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، لیکن موت سے چھٹکارا حاصل نہیں۔ کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ یہاں پر شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سچا معبود ہے۔ اس کی شان یکتائی مطلب تنہا، اکیلا، ایک، وہ اپنی شان میں اکیلا ہے، اور یہ تمام جہاں میں دکھائی، اشکارا دکھائی دینا، نظر آنا، اور یہ تمام جہاں میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ایک ایک ذرے میں، ایک ایک پھول میں، ایک ایک پرندے میں، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ سب چیز ظاہر کر رہی ہیں کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے ہم اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ یہاں پر شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، اچھے اعمال کرو، اس جہاں میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح ایک انسان امتحان دیتا ہے اور اس کا نتیجہ آتا ہے، یہ زندگی بھی ہماری ایک امتحان ہے۔ دار فانی ایسے جہان جو کہ ہم نے کوچ کر جانا ہے، یعنی اس جہان میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہم اعلیٰ درجہ پائیں گے، ہم جنت ہمارا نصیب ہوگی، ہمیں نصیب ہوگی، اور ہم یہ امتحان کی طرح زندگی کو گزاریں، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو ہم اگر امتحان کی طرح سمجھیں اور اگلے جہان کی تیاری کریں تو ہم انشاءاللہ اچھے درجے پا جائیں گے۔ بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ یہاں پر شاعر اکبر الہ آبادی بتا رہے ہیں کہ وہ اچھے اوصاف کیا ہے، وہ اچھی باتیں کیا ہیں، وہ اچھے اعمال کیا ہے، تو وہ ہیں بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب کریں، اللہ سے ڈر کر رہیں، اور آنکھوں میں اور دل میں ہم شرم و حیا قائم رکھیں۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، وصف کہتے ہیں کسی خوبی کو۔ اگر ہم یہی اوصاف ہمیں مذہب ہمارا سکھاتا ہے، ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر یہ باتیں ہمارے پاس ہوں گی، ہم ان اعمال پر عمل کریں گے تو ہم اچھا درجہ پا جائیں گے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اچھے اعمال کیا ہیں، اور ان کے بعد ہمارا انشاءاللہ ہم اعلیٰ درجے پر جائیں گے اور
اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بچوں آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا، میں نے آپ کو سمجھائی، شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے اس کی مشق کی طرف۔ مشق میں ہمیں یہاں پر سب سے پہلے اکبر الہ آبادی کا تعارف بتایا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 16 نومبر 1846 کو الہ آباد بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مروجہ دستور کے مطابق مدرسے میں حاصل کی۔ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں بحیثیت سیشن جج ملازمت کی اور اسی عہدے پر ریٹائر ہوئے۔ 15 فروری 1921 کو الہ آباد میں وفات پائی۔ آپ کا عہد ہندوستان پر انگریزوں کے تسلط کا عہد تھا۔ مقامی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو اپنے رنگ میں رنگنا اور لوگوں کو تاج برطانیہ کا مدعی و فرما بردار رکھنا۔ سمندر پار سے یہاں آ کر قابض ہونے والے حکمرانوں کی اولین ترجیح تھی۔ غلامی کے اس عہد میں اکبر الہ آبادی نے ہلکے پھلکے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں قلم کا حق ادا کیا۔ حکومت کے اچھے کاموں کی توصیف ستائش کر کے باغیانہ انداز سے گریز کیا اور ساتھ ہی نئی تہذیب کی خامیاں مزاحیہ انداز میں شاعری میں شامل رکھی۔ اس طرز نگارش کی بنا پر لسان الاثر کہلائے۔ یہاں پر تعارف بتا رہے ہیں اکبر الہ آبادی کا۔ 16 نومبر 1846 کو الہ آباد بھارت میں پیدا ہوئے۔ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جج بھی رہے اور پھر اسی عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ وفات 15 فروری 1921 الہ آباد ہے۔ آپ کا عہد ایسا تھا جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، تسلط حکومت ہونا، مقامی ثقافت اور تہذیب اپنے رنگ میں رنگنا، اور وہاں پر اس وقت یہ تھا کہ جب وہ سمندر پار یعنی برطانیہ سے آنے والے انگریز جو تھے وہ دور پار سے آئے تھے اور ہمارے زمین پر حکمران ہو گئے تھے۔ ان کو یہی وہ تھا کہ سب جو لوگ ہیں وہ برطانیہ کے مطیع و فرما بردار رہیں، یعنی اس کا ہر حکم مانیں۔ اس دور میں اکبر الہ آبادی نے ہلکے پھلکے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں جو ان کا قلم حق تھا وہ ادا کیا، اور جو حکومت کے اچھے کام تھے ان کی تعریف کی، اور جو برائیاں تھیں وہ بھی واضح کرتے گئے، اور نئی تہذیب کی خامیاں انہوں نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں اپنی شاعری میں بیان کی، اور اسی وجہ سے ان کو لسان الاثر کہا جاتا ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں جب ہم دیکھتے ہیں درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے اور کوئی سے 5 الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عالم، سند، بر و بحر، کمی بیشی، تابع، آشکارا، تعریفانی، شانی یکتائی، سبزہ گل، نمود جلانہ، جاہ و حشمت، اجل، معبود، اوصاف، برحق۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مختصر جواب کے سوالات۔ مندرجہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ شاعر کے بارے میں مختصراً اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس حمد فطرت کی کون سے مظاہر اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ فہرست کی شکل میں لکھیے۔ مثال ہمیں دی ہے زمین و آسمان، بحر و بر۔ سوال نمبر 3 ہے حمد کی کس شعر میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا تذکرہ ہے؟ شعر بتانا ہے۔ نمبر 4 سوال ہے اللہ تعالیٰ کے ہر شے پر محیط علم اور اس کی مرضی میں کسی کے دخل نہ دے سکنے کا تذکرہ کس شعر میں ہے؟ وہ نقل کیجیے۔ نمبر 5 ہے حمد میں جن بادشاہوں کا تذکرہ ہے ان کے نام تحریر کیجیے۔ تشریح میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حمد میں انسانوں کے نام کیا پیغام دیا گیا ہے وہ اشعار لکھیے اور ان کی تشریح کیجیے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے درج ذیل شعر کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ نوٹ: اس شعر کی تشریح کرنے سے قبل آپ انٹرنیٹ، ٹی وی یا ریڈیو پر موسم کی صورتحال غور سے پڑھنا اور سمجھنا آپ کو شعر کے معنی سے بہت اچھی طرح روشناس کرا دے گا۔ کوشچن نمبر 5 اور 6، سوال نمبر 5 اور 6 ہم ہٹا دیں گے، آپ اس پر کراس لگا دیں، اور اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے کچھ الفاظ کے اعراب بدلنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیے اور دونوں الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
آئیے اب میں آپ کو اس مشق کو حل کرنے کا بتاتی ہوں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ الفاظ جو میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بتائے تھے، سوال نمبر 1 تھا، معنی لغت سے تلاش کر کے ہم نے لکھے ہیں، کچھ کے ہم نے جملے بنائے ہیں اور باقی جو جملے ہیں وہ آپ نے خود بنانے ہوں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ اور کچھ اس طرح سے ہے، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ الفاظ ہیں عالم اور اس کے معنی ہیں دنیا، حالت، صنعت، کاریگری، دستکاری، بر و بحر، خشکی اور سمندر، کمی بیشی، کمی زیادتی، تابع، ماتحت، متی، آشکارا، ظاہر، کھلا ہوا، دار فانی، فنا ہونے والا مقام، شان یکتائی، اکیلا، عزت والا، سبز گل، ہریالی، گھاس، پھول وغیرہ، نمودے، نشو و نما، جلانا، زندہ کرنا، جاہ و حشمت، شان و شوکت، اجل، وقت، موت، قضا، معبود، عبادت کے لائق، اوصاف، صفت کی جمع ہے، خوبیاں، برحق، ٹھیک، درست، صحیح۔ کچھ کے جملے ہم نے بنائے ہوئے تھے اور پہلا سوال تھا، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ شاعر کے بارے میں مختصراً اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، حمد کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں، جن کا نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 19 نومبر 1846 کو الہ آباد، بھارت میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، اس حمد میں فطرت کے کون سے مظاہر اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ فہرست کی شکل میں لکھیے۔ فطرت کے مناظر، زمین و آسمان، بر و بحر، موجیں ہوا کی، پانی کا دھارا، بدلیاں، رات دن، فلک پر ہر ستارہ، پھل اور غلے، سبز گل، چاند سورج، زندگی و موت۔ سوال نمبر 3، ہم کے کس شعر میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا تذکرہ ہے؟ شعر نقل کیجیے۔ یہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ نے خود سوچنا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے پوری حمد اور وہ بھی کیا ہے۔ کوئی ذرا نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے تفصیل خود بتانی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ہر شے پر محیط علم اور اس کی مرضی۔ نمبر 4 کا آنسر ہے، کوئی ذرا نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے؟ یہ نمبر 4 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہم نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں۔ ہم میں جن بادشاہوں کا تذکرہ ہے ان کا نام تحریر کیجیے۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، فریدو، کیخسرو، سکندر اور دارا، یہ ان بادشاہوں کے نام ہیں جو اس نظم میں بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم تشریح آ جاتے ہیں، اشعار کی تشریح ہے، شعر ہمیں دیا گیا ہے۔ اس حمد میں انسانوں کے نام کیا پیغام دیا گیا وہ اشعار لکھیے اور ان کی تشریح بتائیے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ یہ شعر ہم انسانوں کے بارے میں بتاتا ہے جس میں کہ ان کو پیغام دیا گیا ہے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ حوالہ اس میں دیا گیا ہے، پیش نظر شعر کے مطابق ہم سے لیا گیا ہے یہ شعر، اور اس کے شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ آپ کی شاعری کی یہ خوبی تھی کہ نئی تہذیب کی خامیوں کو نہایت شگفتہ الفاظ میں بیان کیا، اس طرز نگارش کی بنا پر آپ لسان الاثر کہلائے۔ تشریح کچھ اس طرح ہے کہ پیش نظر شعر میں شاعر انسانوں کو نہایت دلکش اور دل میں اتر جانے والے انداز سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہی ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اور جب ہم اس زندگی کے امتحان میں اچھی کارکردگی کریں گے تو یقیناً نتیجہ بھی آخرت میں اچھا ملے گا، اور اس کے برعکس کارکردگی ہوگی، بری کارکردگی ہوگی تو نتیجہ بھی ہمارے اعمال کے مطابق ہی دیا جائے گا، یا یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بوؤ گے آخرت میں ویسا ہی کاٹو گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درج ذیل شعر کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔
شعر ہے اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال نمبر 4 میں جو شعر دیا گیا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ہم کی تشریح کے دوران سمجھا چکی ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اور 6 جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کراس کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 7 پر آ جاتے ہیں۔ لغت سے معنی تلاش کرنے ہیں اور دونوں الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ یہ زمانی الفاظ ہیں، آپ نے دیکھا زبر زیر کی وجہ سے ان میں تھوڑا سا چینج ہے۔ عالم، عالم کہتے ہیں، پہلا لفظ ہے عالم، دنیا اور حالت۔ اس کا جملہ ہوگا یہ عالم دراصل اللہ کی کاریگری کا شاہکار ہے۔ لکھا ویسے ہی ہوا ہے لیکن زیر لگانے سے یہ عالم بن جاتا ہے۔ عالم کا مطلب ہے پڑھا لکھا۔ بغداد سے آیا ہوا عالم عربی قواعد اور فارسی زبان کا بھی ماہر ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دونوں الفاظ ایک جیسے لکھے جاتے ہیں لیکن زبر زیر کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے۔ دوسرا لفظ ہے جلانا۔ جلانا سے مراد ہے آگ لگانا۔ کل امی نے رتی کا ڈھیر جلانے کے لیے گڈو کو دیا۔ اس کے بعد ہے جلانا۔ جلانا مطلب زندگی دینا، زندہ کرنا، تازگی بخشنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ملک، ملک کسی بھی سلطنت کو کہا جاتا ہے۔ جماعت ششم کے بچوں نے کئی ملکوں کی معلومات اکٹھی کر کے عمدہ کتابچہ بنایا۔ ملک، ملک کہتے ہیں ملکیت ہونے کو، املاک کی جمع ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی ملک پر قبضہ کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے۔ اس کے بعد دکھانا، درد دینا۔ کسی کا دل دکھانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور دکھانا، نظر آنا۔ عابدہ نے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کئی چیزیں دکھانا چاہییں مگر میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ لفظ ایک جیسے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کے زبر زیر کی وجہ سے ان کے معنی میں فرق آ جاتا ہے، ان کے پڑھنے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اس کو زمانی الفاظ کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا جو کام ہے یہاں پر مکمل ہوتا ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اپنی کاپیوں میں خوش خطی کریں، ایک پیج بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کرنا ہے ہم سے۔ اس کے بعد یہ جو تمام مشق ہے یہ آپ نے اپنی کاپیوں میں ہوم ورک کے طور پر کرنی ہے۔ خوبصورت اور نیٹ اور کلین لکھنا ہے کیونکہ یہ جو آپ کی کام ہے یہ چیک ہوگا اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور ان کاپیوں کو بھی نمبر دیے جائیں گے اور یہ نمبر جو ہیں وہ آپ کے امتحانات میں شامل کیے جائیں گے۔ تو اس لیے اچھے طریقے سے خوبصورت کام کریں اور آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ آئندہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔